آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت مشہور حکایت ہے کہ ایک درخت پر ایک جنگل میں ایک چڑیا اور ایک چڑا دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے. تو چڑے نے چڑیا کو کہا کہ وہ دیکھو دور سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے اور وہ ہمیں مار نہ دے. تو چڑیا کی نگاہ ذرا تیز تھی, اس نے دھیان سے دیکھا, کہہ رہے نہیں نہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی, آنے والے کے کپڑے, اس کا لباس, اس کا چہرہ, اس کے سر پہ باندھی ہوئی دستار, اس کا طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ شکاری نہیں ہے, یہ تو کوئی عبادت گزار ہے. چڑیا نے جو دور سے دیکھا نا تو اس نے کہا یہ شکاری نہیں, یہ تو کوئی عبادت گزار ہے. تو اتنی دیر میں ایک تیر آیا, چڑے کو لگا ساتھ ہی لے گیا. اب چڑیا نے جب دھیان سے دیکھا کہ جسے وہ شکاری نہیں سمجھ رہی تھی اسی کے ہاتھ میں کمان تھی اور اسی نے تیر چلایا تھا, تو اس نے جا کے راجا کی عدالت میں بادشاہ کے پاس مقدمہ کر دیا. اب جب گواہ دے بلائے گئے, اس بندے کو بھی پکڑ لیا گیا. اب انہوں نے کہا پتہ لگ گیا بھی اسی بندے نے مارا ہے. تو بادشاہ نے چڑیا سے کہا کہ پتہ لگ گیا کہ اسی نے قتل کیا ہے, اسی نے تیر مارا تھا, اب تم کیا چاہتی ہو کہ اسے مار دیا جائے, اسے مار دیں؟ چڑیا نے کیا کہا, کہنے لگی بادشاہ سلامت, اس بندے کو اس سے قتل کی سزا دلوانے کے لیے مقدمہ نہیں کیا ہے. بادشاہ نے پوچھا پھر مقدمہ کیوں کیا؟ کہنے لگی میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ حکومت آج سے یہ قانون بنا دے کہ جو شکاری ہیں وہ شکاریوں والے کپڑے پہنے اور جو اللہ والے ہیں وہ اللہ والے کپڑے پہنے. کوئی اللہ والا شکاریوں کے کپڑے پہن کر کسی کے اوپر تیر نہ چلائے کبھی. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, دنیا کی تمام اقوام کے اوپر یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ جس نے جو رنگ ڈھنگ اپنایا, جیسا ظاہری طور پر نظر آتا ہے ویسا ہی باطنی طور پر نظر آنا چاہیے. جو ظاہر میں کچھ اور ہیں باطن میں کچھ اور ہیں, ان کی آواز پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے. اس لیے یہ پہچاننا ہوگا اہل اسلام کو, پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جانا کدھر کو ہے, کرنا کدھر کو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب یمن کی طرف بھیجا, فرمایا جا رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ جا رہے ہیں. تو فرمایا لوگوں کو خوشخبری سنانا, راحت پہنچانی ہے. جو لوگ جھوٹی خبروں کو پرموٹ کرتے ہیں, جو لوگ خبروں کے ذریعے دوسروں کو ڈراتے ہیں, جو لوگ خبروں کے ذریعے بھرم پیدا کرتے ہیں, جو لوگ خبروں کے ذریعے قوموں کے اندر نفاق ڈالنا چاہتے ہیں, یاد رکھو اللہ کے نزدیک جیسے چوری کرنا گناہ ہے اسی طرح جھوٹی خبریں پہنچا کے دوسروں کو پریشان کرنا یہ بھی گناہ ہے, یہ کسی ثواب کا حصہ نہیں ہے. یہ جو ہاتھ میں مشین پکڑ رکھی ہے موبائل جس کا نام ہے, یہ بھی کل قیامت کے دن میزان میں رکھی جائے گی. کیا کر رہے ہیں اس سے؟ آپ کسی کو پریشان کر رہے ہیں کہ راحت پہنچا رہے ہیں؟ آپ بری باتیں آگے پہنچا رہے ہیں کہ اچھی باتیں پہنچا رہے ہیں؟ آپ نیکی کا پیغام دے رہے ہیں کہ بدی کا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں یا لوگوں کو جوڑ رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں؟ کس نے کہا کہ اسلام صرف عبادت کا نام ہے؟ اسلام ایک ایک نقطے پر, اسلام ایک ایک قدم پر اپنے ماننے والوں کی اور پھر دنیا کے تمام انسانوں کی, ہر بڑے اور چھوٹے کی اسلام رہنمائی کرتا ہے. اسلام نے یہ بہترین نظام اس لیے عطا فرمایا کہ اللہ کی مخلوق بہترین مخلوق کے اندر تبدیل ہو جائے. ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ اچھائی کو پھیلانے والے ہوں, بزدلی کو نہیں, ڈر کو نہیں, خوف کو نہیں, کسی کو ڈرا کے اپنا مسئلہ حل کرنے والے نہ ہوں.
آپ کو یہ جو تازہ قانون ابھی جس کے اوپر پچھلے 15 دن بہت زیادہ گفتگو ہوتی رہی، بہت زیادہ سوشل میڈیا پر باتیں ہوتی رہی، آپ نے کیا نوٹ کیا اس بات کو کہ باقی قومیں جو ہیں ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے ایک آدھا کمنٹ ڈالا، اس کے بعد چپ ہو گئے، مطلب ایک آدھا بیان دیا چپ ہو گئے؟ کیوں؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ ان کا ذاتی قانون، ان کی روایتیں، ان کے رسم و رواج قائم رہیں؟ وہ بھی آپ ہی کی طرح چاہتے ہیں کہ ان کے ذاتی رسم و رواج، ان کے مذہبی رسم و رواج، ان کی ذاتی رسمیں قائم رہیں، لیکن وہ پر اعتماد ہیں کہ ہمیں کوئی ہمارے رسم و رواج سے ہٹا نہیں سکتا۔ آپ پر اعتماد نہیں ہیں، اس لیے آپ زیادہ بخلاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کون ہمیں شریعت سے ہٹا سکتا ہے؟ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے دین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے خون کے اندر شامل ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی نے کہا تھا نا ابو جہل سے، فرمایا اگر تو ان بوٹیوں کو کتوں سے بھی نچوا دے تب بھی ان رگوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکال سکتے تم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے، بہترین دین عطا فرمایا، اور تمام نبیوں کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا۔ اعتماد رکھیں، اعتماد رکھا کریں، نہ خوف زدہ ہوں نہ خوف زدہ کریں۔ اعتماد رکھیں کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو حالات ہیں، یہ جو گفتگویں ہیں، یہ جو اسلام کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا ہے، یہ ابو جہل نے شروع کیا تھا، یہ قیامت تک ہمارے پیرلر چلتا رہے گا۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں اگر پرواہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ ہے، ان کی اتباع کی پرواہ ہے، ان کی پیروی کی پرواہ ہے۔ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس بات کو سمجھے ہوں گے کہ موبائل چلاتے وقت بھی، آپس کی گفتگو کے درمیان بھی، جو ایسی چیزیں جو دوسروں کو پریشان کر سکتی، جو دوسروں کو ذہنی طور پر دکھ پہنچا سکتی، جو اتفاق کو توڑ سکتی، جو نفاق پیدا کرتی، جو غیر ضروری، بالکل غیر ضروری ہیں، جو تو ان چیزوں کو اٹھا کے ڈیلیٹ کی ٹوکری میں ڈال دیجئے۔ اگر آپ ایسا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر بھی اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ایسی ہی ہماری اپنے رب سے توقع ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔